مفتی صاحب، تبلیغی بھائی جو یہ کہتے ہیں کہ دین کی تبلیغ صرف تبلیغی جماعت والے کرتے ہیں، کیا ایسا کہنا درست ہے؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، یہ بعض اوقات لوکل سطح پہ، مقامی سطح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، نچلے درجے کے، وہ یہ باتیں کرتے ہیں۔ جو تبلیغی حضرات، بزرگ حضرات ہیں، جو اکابر ہیں، جو علماء ہیں، جو مرکز کے حضرات ہیں، وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کہتے۔ وہ تو ہمیشہ یہ تلقین کرتے ہیں کہ بھائی جتنے دین کے شعبے ہیں سب ہمارے ہیں، جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں سب ہمارے ہیں۔ دین کے جتنے شعبے ہیں اس کی مثال ایسے جیسے آنکھ، کان، ناک، زبان، یہ سب۔ اب اگر کان کہے کہ بھائی جو کام کان کے ذریعے ہو رہا ہے بس کام تو وہی ہے، آنکھ، ناک، زبان، یہ سب تو فضول ہے۔ تو ظاہر ہے بھائی آنکھ کا اپنا کام ہے، کان کا اپنا کام ہے، زبان کا اپنا کام ہے، ہر عضو کو اللہ نے ایک الگ کام دیا ہوا ہے۔ اسی طرح جہاد کرنے والے، تبلیغ کرنے والے، درس و تدریس سے وابستہ، معاشرے کی اخلاقی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنے والے، جو بھی اصلاح کی، جو بھی خیر کا کام معاشرے میں کسی بھی سطح پہ کرنا چاہتا ہے یا کر رہا ہے، یہ سب دین کے کام کر رہے ہیں۔ لہٰذا دین کے کام کو کسی ایک چیز کے ساتھ مخصوص نہیں کر دینا چاہیے۔ اور یہ جو نچلی سطح کے کچھ اس طرح کے بعض اوقات یہ تخصیص کر دیتے ہیں، ان حضرات کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس کی وجہ سے لوگ دین کے قریب نہیں آتے، اس کی وجہ سے لوگ دین سے متنفر ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ہر دین کے کام سے وابستہ آدمی، اور ظاہر ہے کہ یہ ان کی بے وقوفی ہے، یہ نہ ان کے بڑوں کی تلقین ہے، نہ بڑوں کی تعلیم ہے، نہ بزرگوں کی ہدایات ہے، وہ اس کے خلاف ہے بزرگوں کی ہدایات۔ لیکن نیچے کے لوگوں سے جب یہ بات سنی جاتی ہے، عام آدمی کی پہنچ تو بزرگوں تک نہیں ہوتی نا، وہ تو سمجھتا ہے کہ شاید یہ تبلیغی جماعت کا منشور ہی ہے کہ لوگوں کو باقی دین کے کاموں سے روکو، تو وہ تو اس کا الٹا مطلب لیتے ہیں۔ اس سے لوگ بعض اوقات دین سے متنفر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو تبلیغی حضرات ہیں ان کو خصوصی طور پر اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ دین کے کسی بھی شعبے کے بارے میں تنقید کا کوئی پہلو سامنے نہ آئے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب اگر امام 3 آیات پڑھنے سے پہلے قرآن پاک پڑھنا بھول گیا اور کچھ پڑھنے لگا تو کیا سجدہ صاحب کرنا پڑے گا یا کچھ اور طریقہ ہے نماز پڑھنے کا؟ 3 آیات پڑھنے سے اگر پہلے قرآن پاک بھول گیا، یہ جو آپ نے لکھا ہے اور کچھ پڑھنے لگا، اس کا کیا مطلب ہے کہ کچھ پڑھنے لگا؟ یعنی قرآن ہی پڑھا ہے اگر اس نے، تو کہیں اور سے بھی اگر فرض مقدار، یعنی 3 آیات کے بقدر، چھوٹی 3 آیات کے بقدر تلاوت اس نے کر لی ہے، کسی اور جگہ سے بھی تلاوت کر لی تو اس کی نماز ہو جائے گی، کوئی سجدہ صاحب اس پر لازم نہیں ہے۔ لیکن یہ جو آپ نے لکھا ہے کچھ اور پڑھنے لگا، اگر قرآن کے علاوہ کچھ اور اس نے پڑھ لیا ہے تو ایسی صورت میں تو نماز ہی اس کی ٹوٹ جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی اور نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اس طرح کے مسائل اتنے مبہم انداز میں نہیں پوچھنے چاہیے۔ اب مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ آپ کے پوچھنے کا مقصد کیا ہے، آپ یہ سوال دوبارہ لکھیں اور تفصیل سے لکھیں کہ کیا پڑھ رہا تھا۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے نماز ہی ٹوٹ جائے، بعض اوقات ہو سکتا ہے نماز نہ ٹوٹے، نماز اس کی ٹھیک ہو جائے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیات کا مضمون کیا تھا، آگے پیچھے کس چیز کو اس نے کس چیز کے ساتھ جوڑا ہے، بیچ میں سانس لیا ہے نہیں لیا، وغیرہ وغیرہ، معنی کتنا تبدیل ہوا ہے کتنا تبدیل نہیں ہوا، یہ ساری تفصیل لکھیں گے تو صحیح مسئلہ واضح ہوگا۔ جب مسئلہ پوچھتے ہیں نا تو ایسے اصولی مسائل نہیں پوچھنے چاہیے کہ اگر 3 آیات میں یہ ہو گیا، آپ بتائیں ایسا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ یہ مسئلہ سن کے کوئی مفتی تو آپ نہیں بن جائیں گے نا، آپ تو اپنا جو مسئلہ پیش آیا وہ لکھا کریں تاکہ صورتحال واضح ہو۔